اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا۔ یہ سورہ نبا کی آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 30 تک کے تفسیر بیان کرنی ہے۔ ہم تفسیر آپ کو معلوم ہے کوئی لمبی چوڑی بیان نہیں کرتے، صرف اتنی بیان کرتے ہیں جس سے قرآن کریم سمجھ میں آ جائے۔ لمبی تفصیل اگر آپ کو دیکھنی ہو تو معرف القرآن وغیرہ کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ ان جہنم کانت مرصادا، اس سے پہلے یہ بات آ چکی قرآن کریم میں کہ قیامت کے بارے میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ شروع کی 5 آیتوں میں کافروں کی حالت بیان ہوئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 11 آیتوں میں یہ بیان کیا تھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پورا سجایا ہے، تو جو ذات سجانے پر قادر ہے وہ ذات اجاڑنے پر بھی قادر ہے، اور اس کا اجاڑنا ہی قیامت ہے۔ اس کے بعد فرمایا دیکھو ایک فیصلہ کے دن آئے گا، یعنی قیامت آ جائے گی۔ آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 20 تک یہ بات بیان کی قیامت آئے گی، اور قیامت میں کیا کیا ہوگا، آسمان پھٹ جائے گا اور پہاڑ ہوا میں اڑتے پھریں گے، یہ بات بیان کی گئی۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا کہ 2 گروہ ہو جائیں گے، نمبر 1 جنتی، نمبر 2 جہنمی۔ ان آیتوں میں جو ہم نے پڑھی ہے آیت نمبر 21 سے لے کر 30 تک جہنم کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد آگے آیت نمبر 31 سے جہاں دوسرا رکوع شروع ہو جائے گا جنت کا تذکرہ ہے اور جنتیوں کا تذکرہ ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان جہنم کانت مرصادا، یقیناً جہنم گھات میں بیٹھی ہوئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کا دشمن ہوتا ہے اور کسی کو مارنا چاہتا ہے تو اس کے گھات میں بیٹھ جاتا ہے، اس کے چکر میں بیٹھ جاتا ہے کہ وہ یہاں سے گزرے گا اور اس کو گولی مار کے اڑا دوں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ جہنم کو ایک دشمن کی شکل میں پیش کیا ہے، بلکہ یہ کہا جائے حقیقتاً جو علامہ آلوسی نے اس کی تفسیر کی کہ جہنم کے اندر جہنم کے فرشتے تیار بیٹھے ہیں کہ ادھر جہنمی کافر آئیں اور ہم ان کو عذاب دینا شروع کر دیں، ہم ان کو جلانا شروع کر دیں، ہم ان کو ستانا شروع کر دیں۔ تو جہنم کے اندر فرشتے گھات لگائے ہوئے چکر میں بیٹھے ہیں کہ ادھر آئیں اور ادھر ہم ان کو عذاب دینا شروع کر دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں کون جائے گا، للطاغین مآبا، جتنے کافر سرکشی کر رہے ہیں، نبی کی مخالفت کرتے ہیں، نبی کو ستاتے ہیں، نبی کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی قرآن کو جادو کی کتاب یا قرآن کو شعر کہتے ہیں، یہ سب سرکشی کر رہے ہیں، حد سے نکل رہے ہیں، اور یہ حد سے سرکشی کرنے والے جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں سرکشی کرتے رہیں اور دنیا ہی میں پھلتے پھولتے رہیں اور واپس ہمارے پاس نہ آئیں گے، اور واپس ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور پھر یہ بھی نہیں کہ جہنم میں چند دنوں کے لیے آئیں گے اور چلے جائیں گے، نہیں، جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، احقابا، ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ احادیث شریفہ میں یہ بات آتی ہے کہ احقاب، امام حاکم نے یہ روایت نقل کی ہے کہ حقوب، ابن مسعود نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ حقوب 80 سال کا ہوتا ہے، یعنی 80 سال کے زمانے کو حقوب کہتے ہیں، اور اسی کا پلورل احقابہ ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر سے مرفوعاً یہ نقل کیا جاتا ہے کہ ہر سال 360 سال کا دن کا ہوگا، اور ہر دن 1000 سال کا ہوگا، جس کی وجہ سے وہ 2,88,00,000 دن بن جاتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ 2,88,00,000 سال مراد ہیں، بلکہ احقاب عرب والے بولتے ہیں لا انتہا مدت کو، جس کی کوئی انتہا نہ ہو، جس کو ہمارے یہاں ہمیشہ ہمیش کہتے ہیں، کیونکہ جہنمی جہنم سے تو نکلیں گے نہیں جو کافر ہوں گے، تو مطلب یہی ہے کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہیں گے۔
لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا میں یہ بات بیان کی کہ وہاں جا کر ان کا کوئی استقبال نہیں ہوگا، مزے نہیں اڑائیں گے، بلکہ ان کو تو راحت کا برتنا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ یعنی ایک تو بات یہ ہے کہ راحت ٹھاٹ باٹ سے نہیں رہیں گے، لیکن تھوڑا تھوڑا کھانے پینے کو مل جائے گا، ترس آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چکھیں گے بھی نہیں، کھانا تو بہت دور کی بات ہے، راحت کا سامان وہ برتیں گے بھی نہیں، چہ جائے کہ استعمال کریں، اور پینے کی چیز انہیں ملے گی بھی نہیں، چکھیں گے بھی نہیں، چہ جائے کہ پیٹ بھر کر پی لیں۔ ہاں اگر پیٹ بھرنا چاہیں گے، جیسے کہ سورہ واقعہ میں آیا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، پیٹ بھریں گے زقوم سے، فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، اور پھر کھولتا ہوا پانی پیئیں گے، فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ، ایسے پیئیں گے جیسے کہ پیاسا اونٹ پیتا ہے، تو کھولتا ہوا پانی پیئیں گے۔ حمیم کی تفسیر تو آ چکی ہے، غساق کی تفسیر یہ بیان کی جاتی ہے کہ جہنمی جو جہنم میں پڑے ہوئے جل رہے ہوں گے، جلنے کی وجہ سے جو ان کی کھالوں سے خون نکلے گا اور پیپ نکلے گی، وہ خون اور پیپ دوسرے جہنمیوں کو پینی پڑے گی، یہی غساق ہے۔ اللہم حافظ، اللہم انا نعوذ بک من النار، اللہم انا نعوذ بک من النار، اللہم انا نعوذ بک من النار، اللہ بچائے۔ جزاء وفاقہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پورا پورا بدلہ ملے گا، یعنی کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی کافروں کے حق میں، کیونکہ انہوں نے بہت اللہ کو، رسول کو ستایا، ان کو ٹھکرایا، مسلمانوں کو ٹھکرایا، نافرمانی کی، پورا پورا بدلہ ملے گا، کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ کیوں؟ یہ انّا ہے، یعنی اس کے پہلے وجہ بھی بیان کی جاتی ہے اس کے ذریعے سے، اس لیے کہ انہیں تو کوئی کہیں سے کہیں تک امید عقیدہ ہی نہیں تھا کہ ان کا حساب کتاب ہوگا، یہ کہا کرتے بس دنیا ہے، دنیا میں عیش کرو، مزے کرو، کون آخرت نے کس کو دیکھا، کس نے دیکھا آخرت کو؟ اور ہماری آیتوں کو، قرآن کی آیتوں کو، معجزوں کو، نبی کے طرح طرح کے معجزات کو جھٹلایا کرتے تھے، چھکر جھٹلایا کرتے تھے، ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، صحابہ کا مذاق اڑایا کرتے تھے، یا غریب مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ میں بار بار کہتا ہوں، دیکھو یہ باتیں ہیں تو کافروں کے بارے میں، لیکن ہم مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے۔ دیکھیے انہم کانوا لا یرجون حساب، کون مسلمان ہے جو قیامت سے ڈر ڈر کر زندگی گزارتا ہے؟ کاروبار میں کوئی ڈرتا نہیں، سود لے لیتے ہیں، رشوت لے لیتے ہیں، جھوٹ بول کر کماتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، نماز میں کوئی نہیں ڈرتا، نماز چھوڑ دیتے ہیں، تو ہے تو یہ کافروں کے بارے میں، لیکن فٹ ہم پر آتی ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک بھی عمل تمہارا چھوٹنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زلزال کے آخر میں فرمایا نا، آپ نے تو پڑھ لیا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی اللہ اس کو دکھائے گا، یرہو وہ اس کو دیکھ لے گا، یعنی اللہ اس کو دکھائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، اگر کسی نے ایک ذرے کے برابر بھی برائی کی ہوگی، یرہو وہ بھی اس کو دیکھے گا۔ اس کو دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی سزا بھگتے گا اور بھلائی کی جزا یعنی بدلہ بھگتے گا۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اپنی قدرت بیان کیا کہ کوئی بھی انسان اس بات سے غافل نہ رہے کہ یہ میں نے عمل کر لیا، کس کو پتہ لگا، اس کو نہیں پتہ لگا، اس کو نہیں پتہ لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز محفوظ کر رکھی ہے، ایک ہی طریقہ ہے مٹانے کا کہ آدمی توبہ کرے، توبہ کے ذریعے سے سب بڑے سے بڑا گناہ بھی مٹ جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ یہ نہیں ہے کہ تم اتنا سا عذاب دیا جائے گا، حمیم و غساق دے کر تم کو چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نمک پر، زخم پر نمک چھڑکتے ہوئے کہیں گے ذوقو، چکھو، فرشتے کہیں گے مزے لو، اب بہت دنیا میں مزے لیا کرتے تھے، اب لو مزے جہنم کے، اور سن لو یہ عذاب تمہارا بڑھتا چلا جائے گا، یہ تو بالکل ابتدا ہے کہ کھولتا ہوا پانی مل رہا ہے، جہنمیوں کے زخموں سے نکلتی ہوئی پیپ پینے کو دی جا رہی ہے، یہ تو ابتدا ہے، ورنہ تو ہم تمہارا جس طریقے سے دن گزرتے چلے جائیں گے اس طریقے سے تمہارا عذاب بھی بڑھتا چلا جائے گا، تم بچنے والے نہیں ہو۔ فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، ہم نہیں زیادہ کریں گے تم کو مگر عذاب کے اعتبار سے، یعنی تمہاری سزا بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، رکیں گی نہیں۔
حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد ابو برزہ الاسلمی سے پوچھا کہ جہنم کے بارے میں، جہنمیوں کے بارے میں سب سے زیادہ خطرناک، سب سے زیادہ سخت آیت کون سی ہے جس میں جہنم والوں کے لیے سب سے زیادہ خطرناک بات بیان کی گئی ہو؟ تو حضرت ابو برزہ الاسلمی نے جواب دیا فلن فذوقوا فلن نزیدکم الا عذاب، یہ آیت ہے جو جہنمیوں کے لیے سب سے زیادہ سخت ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا عذاب بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، اور جو چیز بڑھتی چلی جائے، بڑھتی چلی جائے، اس کو سوچا بھی نہیں جا سکتا، تو آدمی کیا تصور کر سکتا ہے کہ اس کو کیا کیا عذاب ملے گا، کیا کیا تکلیف پہنچے گی، جب چھوٹا سا ابتدائی عذاب کی یہ حالت ہے کہ کھولتا ہوا پانی ہے اور پیپ ہے، جو بڑھتا چلا جائے، بڑھتا چلا جائے، بڑھتا چلا جائے، تو وہ کہاں جا کر پہنچے گا؟ تو اس اعتبار سے آج سب سے زیادہ سخت آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم وما قرب الیہ من قول وعمل، اللہم انا نسألک الجنہ، اللہم انا نسألک الجنہ، اللہم انا نسألک الجنہ وما قرب الیہ من قول وعمل، اللہم انا نسألک مما سألک به سیدنا وحبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک مما تعوذ من سیدنا وحبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، وما قضيت لنا فجل عاقبته رشدا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحان الله بحمده، سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔